السلام علیکم اسٹوڈنٹس، وائٹل انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اس کے زیر اہتمام انفارمیشن ٹیکنالوجی کا کورس اور اس کے سلسلے کا ہے لیکچر نمبر 15۔ اب جیسا کہ ہم تھیوری اور پریکٹیکل کو لے کر چل رہے ہیں اور تھیوری کا تعلق ہے ہمارے FCC یعنی فنڈامنٹل آف کمپیوٹر کانسیپٹ سے، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس سے پہلے انٹروڈکشن میں بھی اور پہلے لیکچر میں بھی، کہ 9th اور فرسٹ ایئر کے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے جو کمپیوٹر کورس ہوتا ہے، کورس بک ہوتی ہے، تو وہ انشاءاللہ ان کو اس جو ہمارا IT کا ایک پورا کورس ہے، اس سے ان کو انشاءاللہ مکمل آپ سمجھ لیں کہ سپلیمنٹ ملے گا، اور ان کو ہر طریقے سے جتنا بھی کانسیپٹ ہے نا تھیوریٹیکلی اور پریکٹیکلی ان کو کلیئر ہوگا۔ سب سے پہلے ہم پچھلے لیکچر کو لے کر چلتے ہیں، اور اس سے 2 یا 3 لیکچر قبل میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ ریم، کیش اور CPU وغیرہ کے بارے میں بتایا تھا، اور اس کا تھوڑا سا میں مزید آپ کو اوور ویو دے دیتا ہوں، اس پروسیسر کا دیتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر اسی لیکچر کے اگلے پورشن کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے کمپیوٹر میں جو کیش ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتا چکا ہوں، اس کے کیش کے لیولز بتا چکا ہوں، آپ کو کیش کا فنکشن بتا چکا ہوں۔ اب اس کو سمجھنا ہمیں کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں کمپیوٹر جو ہے نا آپ کا، وہ ایک بڑی کمپلیکس مشین ہے، اور اس کے اندر ایٹ اے ٹائم سینکڑوں اور ہزاروں یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسٹرکشن جو ہے نا وہ کام کر رہی ہوتی ہیں، لاجک گیٹس اس کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی کمپلیکس یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مشینری ہے۔ اس کے جو 3 بنیادی کمپوننٹ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، ایک تو برین ہے اس کا CPU، اس کے ساتھ ہے کیش، اور اس کے ساتھ ہے ریم۔ تو یہ میں نے اسپیسیفکلی آپ کو جو یہ تصویر ہے اسی لیے ڈاؤن لوڈ کر کے دکھائی ہے، کہ جو اس سے پہلے بھی میں نے CPU کا کانسیپٹ آپ کو دیا ہے کہ جناب CPU دراصل ایک مائکرو چپ ہوتی ہے آپ کے کمپیوٹر کے اندر، ایک پروسیسر ہوتا ہے جو کہ ساری پروسیسنگ کرتا ہے آپ کے کمپیوٹر کی، تمام ٹاسک اس میں سے اسکیجولڈ ہوتے ہیں۔ اس کے اندر سمجھ لیں کہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر میتھمیٹیکل آپریشن، لاجیکل کمپیریزنز، آپ کے جتنے بھی اسکیجول ٹاسک ہوتے ہیں، جتنے بھی آپریشنز آپ کمپیوٹر میں پرفارم کرتے ہیں، وہ CPU ہی کرتا ہے۔ CPU کسی باکس کا یا کمپیوٹر کا نام نہیں ہے کہ آپ اس کو دیکھیں کہ جی جیسا ہم کہتے ہیں ایک باکس یا ایک کیسنگ کو کہ وہ CPU ہے۔ CPU بیسیکلی یہ ہوتا ہے۔ اب کیش آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ یہ ریم اور CPU کے درمیان میں ہے۔ بیسیکلی یاد رکھیے گا، جیسا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، کہ کیش میموری ایک تو چھوٹی ہے سائز میں، سیکنڈلی ایفیشینٹ ہے، اور اس کا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے آپ کے کمپیوٹر میں وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ CPU کے قریب ہوتی ہے، اور CPU اپنا موسٹ فریکوینٹ ٹاسک جتنا بھی ہوتا ہے نا، اور جو کام اس نے بار بار یعنی کہ کرنا ہوتا ہے وہ کیش سے اٹھاتا ہے۔ مثال کے طور پر بینکس میں کمپیوٹر یوز ہوتے ہیں، اور یا پھر کوئی اور ایسے ہمارے سینٹرز یا کوئی ایسے ادارے ہیں جہاں پر فرض کر لیں کہ 9 to 5 جو ہے نا وہاں پر کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب 9 to 5 وہاں پر 8 گھنٹے اگر کام ہو رہا ہے، تو ایک بندہ جو کمپیوٹر آپریٹر بیٹھا ہوا ہے وہ کیا کر رہا ہے جی؟ وہ یہ کر رہا ہے کہ اس کے پاس جو بھی بندہ آتا ہے نا تو وہ اس کا ڈیٹا انٹر کرتا ہے، ہاں جی آپ کا نام کیا، اکاؤنٹ نمبر بتائیں، ID کارڈ بتائیں، جو بھی ہے اس نے وہ انٹر کرنا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس کا ڈیٹا بیس جو ہے نا وہ کھنگالے گا، اس میں سے اس کو انفارمیشن نکال کر دے گا جو بھی ہے۔ اب یعنی کہ میں آپ کو اگزامپل یہ اس لیے دے رہا ہوں، جیسے اب ہاسپٹلز میں ہوتا ہے تو ہاسپٹلز میں ایک روٹین کا کام ہوتا ہے کہ جی آپ نے ایک پیشنٹ کا نام انٹر کرنا ہے، ساتھ ہی اس کا بتانا ہے کہ اس کے مرض کی کیا نوعیت ہے، وہ ایمرجنسی میں آیا یا کوئی روٹین پیشنٹ ہے، کیا معاملہ ہے اس کا، پھر اس کو کس وارڈ میں بھیجنا ہے، اس کو کس سیکشن میں بھیجنا ہے، کون سے ڈاکٹر سے اس کا علاج ہوگا، یعنی وہ کس ڈپارٹمنٹ کا وہ بندہ ہے، وہ باقاعدہ نیورولوجی میں جائے گا، یورولوجی میں جائے گا، نیفرولوجی میں جائے گا، یعنی کہ اس کا بیسیکلی کیا ڈپارٹمنٹ ہوگا۔ تو یہ جو لگے بندے ٹاسک ہوتے ہیں نا، یہ بار بار کرنے کے لیے CPU کو ڈیٹا ریم سے نہیں اٹھانا پڑتا، کیونکہ اگر CPU ریم سے ایکسیس کرے گا تو وہ پھر ڈیفینیٹلی تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ ریم جیسا کہ میں پہلے لیکچر میں بتا چکا ہوں پرائمری میموری ہے، تو CPU کیا کرتا ہے جناب کہ یہ جو بار بار کرنے والے ٹاسک ہوتے ہیں نا، ان کو وہ کیش میں رکھ لیتا ہے، اور پھر بار بار اسی میں سے جو ٹریفک ہے نا وہ ان اینڈ آؤٹ ہوتی رہتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر کا لوڈ کم ہو جاتا ہے، CPU کا لوڈ کم ہو جاتا ہے، پرفارمنس اور ایفیشنسی اس کی امپروو ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں عام اور سادے الفاظ میں کہ کمپیوٹر کی سپیڈ تیز ہو جاتی ہے۔ تو کیش کا یہ کام ہے، اور اس طریقے سے کیش کام کرتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ ایک اور ڈائیگرام سے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو کیش آپ کے کمپیوٹر میں، اگر آپ کے کمپیوٹر کی میموریز کو دیکھیں ہم تو وہ کس طریقے سے کام کرتی ہے، تو وہ میں آپ کو اس ڈائیگرام کی مدد سے بھی سمجھا دیتا ہوں۔ ابھی اس کو ہم کھولتے ہیں۔
اور اس کو سمجھ لیتے ہیں. ایک منٹ, یہ آ گیا جی. دیکھیں اب آپ کے سامنے یہ 4 بلاکس ہیں, یہ ایک بلاک ڈائیگرام ہے. آپ کو سب سے رائٹ سائڈ پر یہ سیکنڈری اسٹوریج نظر آ رہی ہے, پھر مین ہے, پھر کیش ہے, اور پھر سی پی یو ہے. ہر ایک یعنی جو 2 بلاکس ہیں ان کے درمیان ڈبل ایرو ہے. اب یہ ہے کیا, دیکھیں سی پی یو تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان سب کا مین کمپوننٹ ہے اور سارا کام ہی اسی نے کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ کیش سے ڈیٹا اٹھا رہا ہے, جو اس سے بھی ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے وہ فاسٹسٹ ہے, آپ سمجھ لیں. بلکہ یہاں لفظ فاسٹ لکھا ہوا ہے, آئی ریکمینڈ کہ یہاں پہ فاسٹر ہونا چاہیے. مین میموری کا فاسٹ ہوتا ہے, وہ فاسٹسٹ کی بجائے آپ فاسٹ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں یا ٹائپ کر سکتے ہیں. اور کیش سے ہو کر ڈیٹا سی پی یو میں جاتا ہے. سب سے آخر میں آپ کو سیکنڈری اسٹوریج نظر آ رہی ہوگی, یعنی آپ کی ہارڈ ڈسک, آپ کی یو ایس بی, فلاپی ڈسک, سی ڈی, ڈی وی ڈی. تو یہ جتنی بھی سیکنڈری اسٹوریج ہوتی ہے نا, جو پرماننٹ ہوتی ہے کمپیوٹر کے اندر, یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ریم سے ہو کر, کیش سے ہو کر یہ سی پی یو سے انٹریکٹ کرتی ہے, اور پھر وہاں سے ڈیٹا بھی ان میں سے ہو کر اس کے پاس آتا ہے. یعنی ان ادر ورڈز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈری اسٹوریج جو ہے وہ ہے تو پرماننٹ, لیکن وہ سلو ہے, بلکہ سلوور آپ کہہ سکتے ہیں. یہ فاسٹسٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, یہ فاسٹر ہے, ویئر ایز کمپیئر ٹو سیکنڈری اسٹوریج جو ہے وہ سلوور ہے. سو یہ جناب مزید آپ کو آئی ہوپ کہ یہ بلاک ڈائیگرام کی مدد سے آپ کو یہ کیش کا جو ایک انٹریکشن ہے کمپیوٹر میں اور اس کی پوزیشن آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب کچھ ہم چلتے ہیں پریکٹیکل کی طرف. پریکٹیکل میں ہم سب سے پہلے آج کچھ ڈسکس کریں گے 1 سے 2 بالکل شارٹ سی چیزوں کو. سب سے پہلی چیز آپ کو میں کچھ موڈ بتاتا ہوں اس کے فولڈرز کو ایکسیس کرنے کے. جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہ فولڈر کھولا ہے, ابھی اس میں ایک اور فولڈر کھلا ہوا ہے, یہ جو میں نے کھولا تھا پکس والا. اچھا ابھی آپ دیکھیں کہ میں جاتا ہوں دس پی سی میں, پھر اس کے بعد جاتا ہوں سی ڈرائیو میں. اب یہ میں نے 2 ونڈوز کھولی ہیں یا 2 فولڈرز کھولے ہیں. آپ کو یہ بالکل ٹاپ رائٹ کارنر میں نظر آ رہا ہوگا یہ کلوز کا بٹن. تو جب میں اس پر کلک کروں گا تو یہ کلوز ہو جائے گا, میں واپس آ جاؤں گا دس پی سی میں. پھر جب اس کو کلوز کروں گا تو میں ڈیسک ٹاپ پر واپس آ جاؤں گا. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کمپیوٹرز کے اندر کہ ہم یہاں سے بیک کا بٹن یوز کرتے ہیں. ابھی یہ دیکھیں ڈسیبلڈ ہے. بیک سے یہ ہوتا ہے کہ بجائے کلوز کرنے کے آپ سمپل یہاں سے بیک کرتے ہیں تو آپ ایک لیول پیچھے چلے جاتے ہیں, فارورڈ کرتے ہیں تو ایک لیول آگے آ جاتے ہیں. یہ سیٹنگ کہاں سے ہوتی ہے جناب, اس کے لیے آپ نے جانا ہوتا ہے کنٹرول پینل, اور یہاں سے آپ نے کھولنا ہے جی فائل ایکسپلورر آپشنز. یہاں سے یہ فائل ایکسپلورر کھول کر آپ کو جنرل, ویو اور سرچ کے جہاں 3 ٹیب ملیں گے. اس میں سے آپ جنرل کے ٹیب میں جا کر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اوپن ایچ فولڈر ان اٹس اون ونڈو, یہاں پر یہ آ رہا ہے. آپ اس کی جگہ پر لیں گے اوپن ایچ فولڈر ان دا سیم ونڈو. آپ اس کو چیک کریں گے اور اس کے بعد اس کو اوکے کر دیں گے اور کلوز کر دیں گے. اب کیا ہوگا, اب آپ دیکھیے گا میں نے دس پی سی کھولا ہے, ابھی یہ بٹن نہیں ہے. اب میں سی ڈرائیو میں جاتا ہوں, دیکھیں ایک لیول اور چلا گیا, تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بٹن انیبل ہو گیا. ابھی یہ والا ڈسیبلڈ ہے. اب اس سے میں بیک جاؤں گا نا تو یہ دیکھیں اب یہ والا انیبل ہو گیا, یہ فارورڈ ہے, یہ بیک ہے, یعنی ایک لیول پیچھے اور ایک لیول آگے. اگر میں یہاں سے کلوز کر دوں گا تو یہ دونوں لیول ایٹ اے ٹائم بند ہو جائیں گے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے کہ کس طریقے سے ہم لیولز پر کام کرتے ہیں اور کس طریقے سے ہم یہ چیز کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں اگر میں یہ کھول رہا ہوں مختلف فولڈرز, اب یہ میں 3 فولڈرز میں چلا گیا ہوں, دس پی سی, ڈسک سی اور پروگرام فائلز. اب میں یہاں سے دیکھیں میں بیک کروں گا تو ایک لیول پیچھے, پھر بیک کروں گا ایک لیول پیچھے, فارورڈ کروں گا ایک لیول آگے, مزید فارورڈ کروں گا ایک لیول آگے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیز تو یہاں تک سمجھ آ گئی ہے. اس کو دوبارہ سے پہلی سیٹنگ میں لانا ہے, جو زیادہ تر میں تو اسی پر کام کرتا ہوں, اسی موڈ کے اندر. تو آپ نے یہاں سے جا کر اوپن ایچ فولڈر ان اٹس اون ونڈو کر دینا ہے. اسی طرح یہاں پر ایک اور آپشن آتی ہے کلک آئٹمز ایز فالوز. اگر آپ نے سنگل کلک کے ساتھ کوئی آئٹم کھولنی ہے تو آپ سنگل والے کو چیک کر دیں. نیچے ایک اور آپشن آ رہی ہے انڈر لائن آئکن ٹائٹلز اونلی وین آئی پوائنٹ ایٹ دیم, یعنی کہ وہ پھر کوئی بھی آئکن ہے, آپ دیکھیں یہ سارے سنگل کلک پر ہوں گے. جب میں ماؤس لے کر جاؤں گا نا, یہ دیکھیں تو صرف ماؤس اس پر اوور کرنے سے نا یہ سلیکٹ ہو جائیں گے, اور نیچے ان کے انڈر لائن آ رہی ہے, آپ سمپل ایک کلک کریں گے تو یہ اوپن ہو جائے گا. اچھا اب یہ موڈ کن لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. دیکھیں یہ موڈ ہے جو بالکل بگنر ہوتے ہیں نا کمپیوٹر کے, ان کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے, کیونکہ وہ اکثر ڈبل کلک ان سے نہیں ہو رہی ہوتی, وہ کر کے اس طرح دیکھیں وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اسے کلک نہیں ہو رہی ہوتی, کیونکہ ان کی سپیڈ اور ان کی وہ ایفیشنسی ظاہر سٹارٹنگ میں نہیں بنی ہوتی. تو ان کے لیے سٹارٹنگ میں یہ سنگل کلک بڑی ہیلپ فل ہے, لیکن میں ریکمینڈ یہی کرتا ہوں کہ آپ ڈبل کلک ہی رکھیں تاکہ آپ کی سپیڈ بنے, اور آپ کا ظاہر ہے کہ ایک آپ کو اس چیز کا پتہ چلے کہ آپ نے ڈبل کلک کر کے کیسے آئیکن اوپن کرنا ہے. سو یہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے.
سو آئی ہوپ کہ آپ کو اس لیکچر میں جو چیز میں نے سمجھائی ہے وہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اس میں کوئی مزید اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, کوئی سجیشن ہو تو وہ آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے نا ٹاپک میں ڈسکس کروں گا. اس کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایک کمپیوٹر جب آپ پرچیز کرتے ہیں تو آپ اپنی نیسیسٹی کو کیسے دیکھتے ہیں, کسی کمپیوٹر کے مختلف ویئر اباؤٹس کیسے چیک کرتے ہیں جب اس کو پرچیز کرتے ہیں آن دا ٹائم آف پرچیز, اور کیا چیزیں ہیں جن کی بیس کے اوپر آپ کسی کمپیوٹر کو یا لیپ ٹاپ کو جب آپ پرچیز کریں یعنی ڈیسک ٹاپ اور لیپ ٹاپ کمپیوٹر کو, تو آپ کو اس میں کیا چیزیں دیکھنی ہیں اور کیا چیزیں اس میں ہونی چاہیے, اس کو کیسے چیک کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا.